پیسوں اور طاقت دنیا کو مزید گھمانے سے قاصر ہے۔ اپنے ہی گھر میں لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں۔ یورپ میں مسلم تنظیموں کی جانب سے وبائی صورتحال میں رمضان میں مسلمانوں کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ اس وبا کے موسم میں ماہ رمضان اللہ کی رحمت، نجات اور خوشخبری کا مہینہ بن کر آیا۔ خاص خیال رکھیں جو گھروں میں بند ہونے یا پھر بے روزگار ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ آج دنیا پر نظر ڈالیں تو ہر طرف شور مچاتی اور آلودگی پھیلاتی زمینی اور فضائی ٹریفک ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ تیل اتنا سستا ہو چکا ہے کہ ملکوں کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، اور پاکستان جیسے ممالک میں بھی اب پروڈکشن کم کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ تو یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی میں مہینوں کی چھوٹ مل چکی ہے۔ بچے گھروں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور ہوٹلز کا کھانا کھانے کی بجائے لوگ گھروں کے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یا عادت ڈال رہے ہیں، اور لوگوں کی کمر توڑ شیڈیول جو ہے وہ دم توڑ چکے ہیں۔ اب وہ گھروں میں دوپہر کی نیند کے مزے اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ہی گھر میں لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں۔ ماحول خوشگوار اور ہوا صاف ستھری ہو چکی ہے۔ پیسوں اور طاقت دنیا کو مزید گھمانے سے قاصر ہے۔ ڈیزائنر کپڑوں میں اس وقت کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فنکاروں اور کھلاڑیوں کے بجائے دنیا ڈاکٹرز کی تعریف کر رہی ہے، اور اب آپ پر ٹائم ہے کہ ہم اپنے گھر کے باغیچے میں رک کر پھولوں کی خوشبو بھی سونگھ لیں۔ زمین نے سکھ کا سانس لیا اور اس کی حرکت میں بھی تبدیلی آ چکی ہے، اور اسی دوران رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس دفعہ رمضان غیر معمولی حالات میں آیا ہے۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس مہینے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی دنیا وبا کے باعث غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہے۔ اس سے کوئی شک نہیں کہ رمضان کا آغاز ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، جبکہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ روزہ گناہوں کے ساتھ ساتھ وبا سے بچنے کی بھی ڈھال ہے، جس کا سائنس بھی گواہی دیتی ہے۔ اور اس سے پہلے ماہ رمضان میں مسلمان اب مساجد سال بھر ان کی عام دنوں کے مقابلے میں کھچاکھچ بھری ہوتی تھی۔ اجتماعی سیر و افطار بھی مقدس روایات کا حصہ ہیں، لیکن وبا کی وجہ سے باقی دنیا کی طرح اسلامی ممالک میں بھی لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیاں عائد ہیں، اور لوگ تراویح کو مس کر رہے ہیں۔ اب جدید دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ تقریباً 1.80 ارب مسلمان ایک ایسے رمضان کا سامنا کر رہے ہیں جس کا مشاہدہ اس سے قبل تو مسلمانوں نے شاید نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان سے پہلے مسلمانوں میں کافی اضطراب بھی دیکھا گیا۔ یورپ میں مسلم تنظیموں کی جانب سے وبائی صورتحال میں رمضان میں مسلمانوں کے لیے ہدایات جاری کی گئیں، اور اس بار کی وبا کی وجہ سے نہ باجماعت نماز ہوگی اور نہ تراویح اور نہ ہی اجتماعی افطار۔ مسلم تنظیموں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ افطار میں دیگر افراد کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر ویڈیو کالز کریں۔ یورپ میں اس بار روزہ 14 گھنٹے سے زائد دورانیہ کا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس وبا کے موسم میں ماہ رمضان اللہ کی رحمت، نجات اور خوشخبری کا مہینہ بن کر آیا تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی بے پایا رحمتوں سے مستفید ہونے اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ، اور وہ یہ فائدہ ہے کہ انسان کے اندر یہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ یعنی جہاں دنیا بھر میں لوگ اس وبا سے پریشان ہیں، وہاں مسلمان اس مسئلے سے چھٹکارا روزے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی تک اگر کسی چیز نے اس وبا کو شکست دی ہے تو وہ آپ کا جسم۔ بیماری سے بچنے کے لیے انسانی جسم میں خود کار نظام کام کرتا ہے، جو بیماری کا سبب بننے والے جراثیم کے حملے کو ابتدائی مرحلے پر ہی روک دیتا ہے۔ انسانی جسم میں مزاحمت کا یہ نظام قوت مدافعت کہلاتا ہے، اور اس وبا کا شکار وہ شخص ہی بچ سکتا ہے جس کی قوت مدافعت یا ڈیفنس میکانزم اس کا سٹرانگ ہو۔ طبی ماہرین کے مطابق روزہ رکھنا صرف نظام ہضم کے لیے انتہائی مفید ہے، بلکہ اس سے انسان میں بہت زیادہ قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے، جو کہ متعدی اور وبائی امراض سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ چند سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ریسرچ کے مطابق اگر مسلمان درست طریقے سے اپنے جسم اور ذہن کو روزوں کے لیے تیار کریں تو یہ حیران کن حد تک بہت زیادہ طبی فائدے کا باعث بنتا ہے۔ روزوں میں مسلمان سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب ہونے تک کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو جسم کے لیے
جو آپ کی اضافی چربی ہے اس کو توانائی کے حصول کے لیے جلانا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے موٹاپے میں بھی کمی آتی ہے، اس سے پٹھوں میں مضبوطی آتی ہے، کولیسٹرول لیول گرتا ہے، صحت مند غذا کے استعمال کو معمول بنانے سے ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ رمضان کے آغاز کے بعد کچھ دن جسم کھانے کے نئے اوقات کے لیے خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے، جس سے خون میں اینڈوفینس جو ہے نامی کیمیکل ہے وہ اس کی مقدار بڑھتی ہے، جو روزے داروں کو زیادہ چوکنا، خوشباش اور مجموعی طور پہ بہتر ذہنی صحت کا احساس فراہم کرتا ہے۔ رمضان کے روزے اگر صحیح طریقے سے رکھے جائیں تو ہر روز جسم کی توانائی بحال بھی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی روزانہ صرف گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ایک ڈھال ہے، بلکہ وبا سے بچنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی ڈھال ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان مصیبتوں کے دنوں میں ہمیں رمضان کی برکت عطا کی۔ وبا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ اس کو بڑھایا جائے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی گھروں تک محدود رہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ رمضان لاک ڈاؤن اور معاشرتی فاصلوں کی بنیادوں پہ شروع ہوا، لیکن تقریباً تمام مسلم ممالک میں مذہبی رہنما لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس مہینے میں محبت، رواداری، فراخ دلی اور درگزر کرنا اور فروغ دین اور ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں جو گھروں میں بند ہونے یا پھر بے روزگار ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں گھروں میں زیادہ ہی زیادہ عبادات کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، اور ضرورت مندوں کو اس مہینے میں یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ اکیلے ہیں یا انہیں کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں جو بھی نیک عمل اور بھلائی کے کام ہوں گے ان کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس وقت سب سے بڑی بھلائی خود کو اور دوسروں کو اس موذی وبا سے بچانا ہے، یعنی اس سے بچنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، اور اگر آپ لوگوں سے کم ملیں گے تو خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد اپنی اور دوسروں کی بھلائی اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بھی رمضان کریم کا مہینہ آتا ہے تو اشیاء خودروش کی قیمتوں میں لوگ اضافہ کر دیتے ہیں، اور ان حالات میں منافع خوری کی بجائے ایک دوسرے کا احساس اور احسان کرنے کا وقت ہے۔ کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اس بابرکت مہینے میں ان تمام تقاضوں کا خیال رکھا جائے تو یقین جانیں ہم شاید اس وبا سے بھی جلد از جلد چھٹکارا حاصل پا لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک اہتمام رمضان جو ہے اس کے مقاصد اور اس کی وجوہات کی ان کو پتہ چلتی رہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔